ناظرین، ڈرامہ سیریل دل نادان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ تانیہ جو چاہتی تھی آخر کار وہ خود بخود ہو ہی جاتا ہے۔ تانیہ اس بچے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن کسی کی نظروں میں بری بھی نہیں بننا چاہتی تھی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ آخر اس کا پاؤں پھسلتا ہے، ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے، تو وہاں جب ڈاکٹر نگار اور دردانہ کی موجودگی میں جنید سے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری، ہم آپ کے ہونے والے بچے کو نہیں بچا سکے، تو جنید تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے اور نگار بھی بہت حیران ہوتی ہے۔ دونوں ہی دردانہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بچہ، کیا آپ کو اس بارے میں پہلے سے پتا تھا؟ دردانہ تو دونوں سے نظریں چرانے لگتی ہے، جبکہ تانیہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگتی ہے اور نگار جنید دونوں سے کہتی ہے کہ میں آپ دونوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی یہ خبر آپ کو اس طرح سے ملے، اور یوں زارو قطار روتی ہے جیسے اسے اپنے بچے کے جانے کا بہت ہی زیادہ دکھ ہو، لیکن دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ اچھا ہوا اس مصیبت سے خود بخود جان چھوٹ گئی، اب زاویار کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جبکہ جنید کے گلے لگ کے جب پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے کہ جنید، میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، یہ خوشخبری ایک بہت بڑا فنکشن ارینج کر کے تمہیں سنانا چاہتی تھی، تو جنید سوچتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے جب تانیہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنی فیملی پلان کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، تب تو تانیہ کی سٹیٹمنٹ کچھ اور تھی کہ میں بچے کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا رشتہ جس قدر کھوکھلا ہے یہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں، ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے کتنا دور رہتے ہیں یہ تمہیں بھی پتہ ہے، جب یہ رشتہ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے تو ایسے میں بچہ پلان کرنا بے وقوفی ہوگی، کیونکہ اس کا فیوچر ہی خراب ہوگا۔ جنید سوچتا ہے کہ میں تانیہ کی کس بات پر یقین کروں، اس بات پر جو گرنے سے پہلے اس نے کی تھی، یا ان آنسوؤں پر جو اب میرے گلے لگ کے بہا رہی ہے۔ بہرحال بیچارہ جنید جو کہ بہت ہی نرم دل ہے، تانیہ کو اس طرح روتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ تانیہ چاہے اس سے پیار کرے یا نہ کرے، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد جنید تانیہ سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس رشتے کو بچا سکے۔ بہرحال تانیہ کی ماں تو اپنی بیٹی کے مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر سوچتی ہے کہ تانیہ کتنا غلط کر رہی ہے، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار کے جنید جیسے مخلص انسان کو دھوکہ دے رہی ہے، اور وہ بھی اس سراب کے پیچھے جو پتہ نہیں کہ اسے کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ تانیہ کی ماں سوچتی ہے کہ یہ سب تو وہی غلطیاں ہیں جو میں اپنی جوانی میں کر چکی ہوں، اور آج اگر میرے ہاتھوں کچھ بچا ہے تو صرف اور صرف پچھتاوا، اپنے مخلص شوہر کو کھو دینے کے بعد اپنی بیٹی کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی، اس کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتی آئی، اور آج رزلٹ میرے سامنے ہے کہ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، میرے سمجھانے پر بھی اپنے گھر کو بچا نہیں پا رہی۔ اب اس کی ماں کے پاس تو بہت تھوڑا وقت ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ کینسر بری طرح سے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ دن نہیں ہیں، لیکن تانیہ کی ماں چاہتی ہے کہ کاش میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو سمجھا سکوں کہ جنید جیسے نایاب ہیرے کے ساتھ یہ سب نہ کرے اور اپنا گھر بسائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں اس کے پاس بھی میری طرح سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہ رہ جائے۔ بہرحال تانیہ تو اس قدر بضد ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایک بات بھی نہیں سنتی، اب جنید کے ساتھ اس کے گھر نہ چاہتے ہوئے بھی چلی تو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنا فی الحال اس کی مجبوری ہے، اسی طرح سے تو وہ زاویار کے نزدیک رہ سکتی ہے اور زاویار کو در نایاب سے دور کر سکتی ہے۔ اس بار تانیہ بہت خطرناک قسم کے پلانز بنا کے جنید کے ساتھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو جنید اور در نایاب کے تعلقات کے بارے میں شک کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح سے جنید در نایاب کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ بھی زاویار کا نہیں بلکہ جنید کا ہے جو در نایاب کے ہاں ہونے والا ہے۔ جنید کو تانیہ کی ذہنیت پہ افسوس ہوتا ہے کہ کس قدر گھٹیا عورت ہے اور اپنے شوہر پر کتنا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ بہرحال تانیہ جنید سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو میں اپنا منہ بند رکھوں اور یہ بات سب کے سامنے نہ کہوں تو بہتر یہی ہے کہ تم چپ کر کے مجھے طلاق دے دو۔ دوسری طرف در نایاب چاہتی ہے کہ زاویار ایک دفعہ رضیہ ماسی سے بات کرے، وہ اسے بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ رضیہ ماسی نے مجھے سب بتا دیا ہے، جمیلہ ماسی لاسٹ ڈیز میں میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ آپ کی امی اور تانیہ کے کہنے میں آ کے کر رہی تھی،
زاویار تو در نایاب کی بات سن کے شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ میں آفس کے کام سنبھالوں یا گھر کی سیاست سنبھالوں، لیکن در نایاب کو تو یہ خوف ہے کہ اگر زاویار کے سامنے ساری حقیقت کھل کے نہ آئی تو زاویار کی ماں مجھے اس کی زندگی سے نکالنے کے لیے مزید کوئی پلانز بھی کر سکتی ہے۔ اگر وہ ان کے ہونے والے بچے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے تو اسے ختم کروانے کی کوشش بھی تو کر سکتی ہے۔ لیکن زاویار در نایاب سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے اس طرح کی فضول باتوں میں مت الجھاؤ، میرے پہلے ہی بہت کام ہیں، تم بس یہ کرو کہ جمیلہ وغیرہ سے، ممی سے اور تانیہ سے دور رہو، سمپل سی بات ہے۔ اب در نایاب کیسے سمجھائے زاویار کو کہ میں ان سے دور رہوں بھی تو وہ تو ہر وقت میرے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ بہرحال زاویار کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم مجھ سے اتنی بحث کیوں کرتی ہو، جیسا میں کہہ رہا ہوں نا ویسا کرو۔ در نایاب خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے کہ میں زاویار کو کس طرح سے یہ ساری حقیقت سامنے لا کر دکھا سکوں، لیکن زاویار کو در نایاب کی ان باتوں سے اب چڑ ہونے لگی ہے۔ اسے کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم کون سی زبان سمجھتی ہو، میں تو ابھی تک یہ جان ہی نہیں سکا کہ میں کس طرح سے تمہیں اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا سکوں۔ دوسری طرف تانیہ اپنا بچہ تو ختم کروا ہی چکی ہے، اب وہ در نایاب کے بچے کے پیچھے پڑ گئی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ زاویار اس ہونے والے بچے کی وجہ سے شاید در نایاب کو کبھی اپنی زندگی سے نہ نکالے، اور بچہ ہو جانے کے بعد تو ان دونوں کی بانڈنگ آپس میں مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ وہ پھر سے جمیلہ ماسی کے پاس پہنچ جائے گی ٹیبلٹس لے کے۔ جمیلہ تو وہ گولیاں دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ یہ سب کیا ہے، تو تانیہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا نیا ٹاسک ہے، یہ سب گولیاں تم نے نایاب کو کسی جوس یا شربت میں ملا کے پلانی ہیں۔ جمیلہ تو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے ہی دادی نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اب مجھے پتہ چلا کہ تم نے در نایاب کے خلاف کوئی سازش کی ہے یا کسی کی سازش کا حصہ بنی ہو تو تمہیں تو اس نوکری سے چلتا کروں گی، جبکہ جمیلہ کے لیے یہ نوکری بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اسی سے تو اپنا گھر چلا رہی ہے۔ لیکن تانیہ بھی جمیلہ کو بہت بڑی رقم آفر کرتی ہے اس کام کے لیے۔ اب جمیلہ کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ تانیہ کی بات مانے یا پھر اپنی نوکری بچائے۔ دوسری طرف غضنفر اپنی ماں کے سر پہ پستول تان لیتا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ بی جی کے نام جتنی پراپرٹی ہے غضنفر اپنے نام کروانا چاہتا ہے، لیکن بی جی چاہتی ہیں کہ وہ ساری پراپرٹی در نایاب اور زاویار کے ہونے والے بچے کے نام کریں، تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو مارنے کے سوا میرے پاس شاید کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے سیدھے طریقے سے سب کچھ میرے نام کر دیں اور اس در نایاب کو زاویار کی زندگی سے اب نکلنا ہوگا اور آپ اس کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں کریں گی۔ تو بی جی بہت پریشان ہوتی ہیں۔ جنید جب بی جی کو اس قدر پریشان دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ بی جی ڈیڈ کے کمرے سے نکلی ہیں اور پریشان ہیں، یقیناً ڈیڈ نے ہی کچھ کہا ہے۔ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بی جی اسے کیا بتائیں کہ وہ بیٹے کو اپنے ہی باپ کے خلاف بھڑکانا نہیں چاہتی، لیکن جنید سے بھی بی جی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اس لیے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہے کہ پلیز بی جی مجھے بتائیں ڈیڈ نے آپ سے کیا کہا ہے، ورنہ آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا جمیلہ ماسی اس دفعہ پھر تانیہ کے پلان کا حصہ بن جائے گی یا خود ہی جا کے زاویار کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گی کہ آپ کا اور در نایاب کا گھر یہی تانیہ خراب کرنا چاہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔